بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الا لله الدين الخالص صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبیعت بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اجازت اور گنجائش بالکل بھی نہیں ہے طبیعت کی طرف سے کہ کچھ کہا جائے۔ طبیعت خراب ہے اور بدن کے اندر بھی نقاہت ہے، اس لیے چونکہ صرف جمعہ کی عظیم گھڑی میں کچھ باتیں دین کی نسبت سے اور صحیح نیت سے کہنا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے قرآن حدیث سے پڑھا ہے، جانا ہے، اس نیت سے فقط کچھ باتیں کروں گا۔ حالانکہ ارادہ تھا کہ منافقین کی نشانی، منافق کے انجام اور منافق کی کیا قرآن و حدیث میں وعید آئی ہیں، اس پر مجھے بات کرنا تھا، لیکن یہ ایک ایسی ٹاپک ہے کہ جس پہ تفصیل درکار ہے، ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مختصراً اس لیے میں نے اس کو موقوف کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کسی اور جمعہ بات کروں جب طبیعت بحال ہو جائے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ دو چار باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ پوری توجہ سے سنیے گا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ کریم اس آیت کریمہ میں یہ حکم دے رہے ہیں، یہ حکم دیا گیا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، اللہ کی عبادت کرو مگر خالص ہو کر۔ یہ ایک نقطہ چھوڑا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ عبادت کی جائے گی فقط اللہ کے لیے، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، شرک کی ملاوٹ، آمیزش مانے ملاوٹ، شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی، دکھلاوا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ریا، نمود، شہرت مقصود نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی رحمان کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس نقطے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑوں نے، فقہائے کرام نے، جو لوگ خانقاہی لائن سے محنت جن کی ہوتی ہے، یعنی ان کی محنت سیدھا دل پر ہوتی ہے، وہ دل کی جو ہے نا محنت کرتے ہیں اور دوسروں کے بگڑے ہوئے دل کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو خانقاہ والے ہیں، اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ اہل مانے والا اور اللہ مانے اللہ، اللہ والا، اور لفظوں میں اسی کو اللہ کے ولی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ یوں سمجھا جائے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا آدیش ہے، حکم ہے، ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، لیکن خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ 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 کہتا ہے، یعنی اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ اللہ بھی اللہ کے لیے ہی کہتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں یہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ سپہ سالار بولے تو کمانڈر ان چیف تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا اور لکھ کر کہا کہ آپ کو آپ کے جو پوسٹ ہے، جو عہدہ ہے، اس سے آپ کو معزول کیا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، یعنی آپ کو آپ کے پوزیشن سے ڈسمس کیا جاتا ہے، ڈپوزڈ کیا جاتا ہے۔ اب جب خط لکھا اور ان کو یہ پتہ چلی کہ حضرت عمر کی طرف سے، امیر المؤمنین کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ آدیش ہے، یہ آرڈر ہے، تو جب ان کو خط ملا، جب انہوں نے پڑھا، جب صحیح بات کا انہیں پتہ چلا، تو لکھا ہوا تھا کہ اب آپ کے پاس 2 آپشن بچے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ ریٹرن واپس چلے آئیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ لڑیں، لیکن عام سپاہی بن کر، یعنی آپ کا جو آپ جس عہدے میں تھے اس عہدے سے تو آپ کو معزول کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، آپ کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں عام سپاہی بن کر، لہٰذا آپ بھی انہی میں سے ایک عام سپاہی ہوں گے اور ان کے ساتھ آپ بھی جہاد کریں گے۔ اس کو یوں سمجھے کہ اگر DIG سے کہا جائے، DIG کون سا پوسٹ ہے، اگر آپ اس کا فل فارم اگر سرچ کریں گے گوگل میں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یہ جانانے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو DIG سے اگر یہ آدیش دیا جائے کہ آپ کو آپ کے پوسٹ سے ہٹا کر ایک عام سپاہی جو ہوم گارڈ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا کر ہوم گارڈ بنا دیا گیا ہے، عام سپاہی بن کر اب آپ کو ڈیوٹی دینی ہے، تو بتائیے اس کے دل میں یہ بات کتنی گراں گزرے گی، کتنی ٹینشن ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ یہ جو عام لوگ ہیں، عام سپاہی ہے، یہ جو ہوم گارڈ ہے، یہ لوگ میرے انڈر میں کل تک کام کرتے تھے، آج انہی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا، لہذا جب کل کی بات یاد آئے گی اور یہ لوگ کہیں گے تو مجھے تو کتنی شرمندگی ہوگی، لہذا میری آنکھیں نیچے جھک جائیں گی شرم کے مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چیف اینڈ کمانڈر، یہ کمانڈر اینڈ چیف کو یہ آدیش دیا تھا کہ اگر آپ کو لڑنا ہی ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، تو عام ناگرک بن کر آپ کریں، ورنہ آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ریٹرن واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں راہ خدا میں جہاد کروں گا، میں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں عام سپاہی بن کر بھی خدمت کروں گا، اللہ کا حکم، اللہ کا آدیش، اللہ کا آرڈر کا پالن کروں گا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، اب سنیے گا غور سے بات، پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، خاص بات جو مجھے بتانی تھی اخلاص نیت کے حوالے سے، اچھی نیت کے حوالے سے، میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جی یہ بتائیں، آپ کے لیے یہ بات تو بڑی گراں گزری ہوگی، بڑی ٹینشن ہوئی ہوگی، دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، بڑی چوٹ لگی ہوگی، آپ کو تو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی، اس لیے کہ آپ کا عہدہ بہت بڑا تھا، وہاں سے آپ کو ڈائریکٹلی نیچے کر دیا گیا، تو آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے، ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے، یہ جواب آپ سنیں، اپنے ان کانوں سے بھی سنیں اور دل کے کانوں سے بھی سنیں، اور صرف سنیں نہیں بلکہ اپنے دل میں اس بات کو نقش کر لے مانے چھاپ لے۔ انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا کہ گزشتہ کل یعنی پاسٹ میں جب میں لڑ رہا تھا، جب کہ میں کمانڈر ان چیف تھا، جب میرا عہدہ ہائی لیول کا تھا، تب بھی میں اس ایک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، اور آج جب مجھ کو میرے عہدے سے نیچے کر دیا گیا ہے، تب بھی میں لڑوں گا یا لڑ رہا ہوں یا اللہ کا حکم پورا کروں گا اسی ایک اللہ کے لیے۔
تو جب اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، چاہے آپ کا عہدہ کتنا ہی اونچا ہو یا نیچا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے عہدہ نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کے نظریے نہیں دیکھے جاتے، مالداریت نہیں دیکھی جاتی، سامنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اگر دین کی کوئی بات کہنا ہے، امام اگر دین کی بات کہہ رہا ہے اور سامنے والا اگر کوئی چودھری ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی پیسہ والا ہے، کوئی بڑا معزز آدمی ہے یا محلے کا بہت بڑا ٹھیکیدار ہے، اگر امام اس کی شکل، اس کی حیثیت دیکھ کر بات کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی خیانت ہے، اس کی پکڑ ہے، یہ علم کی توہین ہے، یہ مس یوز کرنے کی طرح ہے، مس لیڈ اور مس گائیڈ کرنے کی طرح ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اس کی شکل، اس کی پوزیشن، اس کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ حق بات کہی جائے گی، چاہے کس کو کتنا برا لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے کتنی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں کل بھی اس ایک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، آج بھی اسی ایک اللہ کے لیے لڑوں گا، لہذا مجھے اس سے کوئی گرانی اور کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں لا ینظر نہیں دیکھا جاتا ہے صورکم، تمہاری صورتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم، اللہ کے یہاں نہ تو کسی کی صورت دیکھی جاتی ہے کہ کون گورا ہے، کون چکنا ہے، کس کے چہرے میں کتنی لمبی داڑھی ہے۔ ہاں، اگر داڑھی نہیں ہے تو یہ سنت رسول کی توہین ہے، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن کسی کی صورت اللہ کے یہاں دیکھی نہیں جاتی۔ وہ اموالکم، کسی کا مال و دولت نہیں دیکھا جاتا، کتنا بڑا مالدار ہے، اس سے اللہ کے یہاں کوئی میٹر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کے یہاں تمہارے دل دیکھے جاتے ہیں، تمہارے اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ مثال دی ہے کہ ایک آدمی نے 100 حج کیے، کتنے؟ 100 حج کیے، 100 حج کیے، لیکن ان میں سے ایک بھی حج قبول نہیں ہوئی، اور ایک بندہ ایک ہی حج کرتا ہے لیکن اس ایک حج نے اس کے دل کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ تو یہ ہے اخلاص کا معیار، یہ ہے اچھی نیت، اسی کو کہتے ہیں صدق کی نیت سے اللہ کے یہاں عمل کرنا۔ اللہ کے یہاں علماء اور فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں مقدار نہیں دیکھا جاتا، معیار دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی دربار میں مقدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معیار دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی دیکھی نہیں جاتی۔ کہ کس نے 100 حج کیے ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے ایسے صحابہ ہوئے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کچھ پل کی، کسی کو کچھ دن کی، کسی کو 2-4 دن کی معیت، قربت، صحبت، قرب حاصل ہوا، صرف کسی کو 2-3 دن۔ آپ نے سن چکے ہیں بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جو ایمان لائے، ابھی 2-3 دن ہوئے تھے، اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایسے بھی صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے حدیث پاک میں کہ ایک صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری لائف میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی سجدہ نہیں کیے، انہوں نے ایک بھی حج نہیں کیا، کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، مگر یہ ہے کہ عین جہاد کے موقع پر وہ ایمان لاتے ہیں اور جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور جہاد میں راہ خدا میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ رکھ کر وہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم نے اپنے لائف میں کتنی نمازیں پڑھی؟
کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنے قرآن کریم کی ہم نے تلاوتیں کی، کتنے نوافل پڑھے، کتنے نیک کام کیے، کتنے صدقہ و خیرات کیے راہ خدا میں، کتنی ہم نے زکاتیں دی۔ جو بھی ہم نے نیک کام کیے، جتنے بھی کیے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے کیے ہیں، لیکن بتائیں کہ کیا کوئی بھی ویکتی چاہے کتنا ہی عمل کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس ادنا صحابی کے مقام کو، برابری کو پا سکتا ہے؟ حالانکہ ہم نے پوری لائف نماز میں گزار دی، تلاوت کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، ارکان اسلام کو پورا کرتے رہے، جو ڈیمانڈ، جو تقاضا ہے شریعت کی طرف سے اس کو پورا کرتے رہے، لیکن کیا آپ بتائیں، کیا وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نیک کام نہیں کیے، ابھی ایمان لاتے ہی ہیں اللہ کے رسول کے دست مبارک پر اور فوراً جگ میں شہید ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے نا اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزے نہیں رکھے، بتائیے اس کے برابر ہمارے 60 سال کی نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر و اذکار کیا اس درجے میں پہنچ سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی ایک آدمی اس درجے کو پہنچ سکتا ہے، اس مقام کو پا سکتا ہے؟ کبھی بھی ہرگز نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو معیار تھا، جو لیول تھا، جو اخلاص کا ان کا لیول تھا، وہ لیول ہم کبھی پا ہی نہیں سکتے، اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی تم دین کا کوئی کام کرنے لگو تو اس سے پہلے تم اپنی نیت کو ٹٹولو، نیت دیکھو کہ کس لیے نیک عمل کی جا رہی ہے، نیک کام کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب نیک کام کرنے لگو تو بیچ میں بھی اپنے دل کے اور اپنی نیتوں کے بارے میں ذرا پتہ کر لو کہ نیت میں کہیں گڑبڑی تو نہیں آئی۔ جب عمل کر چکو تب بھی تتبع کرو، تلاش کرو، فکر کرو کہ اس عمل کے کرتے ہوئے بیچ میں، درمیان میں، آخر میں کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں گڑبڑی آ گئی ہو، نیت میں کمی آ گئی ہو، نیت میں خرابی آ گئی ہو۔ اس لیے کہ جہنم کی ایندھن کو، آگ کو جس چیز سے تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 3 چیزوں سے، 3 بندوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، اس کو مزید جو ہے نا اس آگ کو بھڑکائی جائے گی وہ 3 چیزوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ عالم ہوگا، ایک وہ مولوی یا مفتی یا محدث یا مفکر ہوگا جو علم حاصل کیا ہوگا، جو پڑھتا پڑھاتا ہوگا، جو تقریریں اور بیان اور وعظ اور نصیحت کرتا ہوگا، مگر صرف اس لیے کہ اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا خطیب ہے، کتنا بڑا امام ہے، کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہے، کتنا اچھا بیان کر لیتا ہے۔ نیت کی فقط گڑبڑی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ بندہ ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوگا، راہ خدا میں وہ جہاد کرے گا، مگر نیت یہ ہوگی کہ لوگ کہے گا کہ یہ بڑا راہ خدا میں جہاد کرنے والا کتنا بڑا مرد مجاہد ہے، فقط ناموری اور شہرت مقصود ہے۔ تیسرا ویکتی وہ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، اور نیت یہ ہوگی کہ وہ بندہ، اس کے دل کی نیت، اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ میں راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ دوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ حاتم طائی کے خاندان سے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں
کہ ان تینوں کو جہنم کی ایندھن میں بنا دیا جائے گا، اوندھے منہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم اس کے دہکائی جائے گی ان لوگوں سے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی ایک بندہ جنازے کی نماز پڑھنے جاتا ہے، فقیراتن، تو ایک قرات اس کو ثواب دیا جائے گا، لیکن جنازے کی نماز کے بعد اگر وہ جنازے میں تدفین میں شامل ہوتا ہے، اس میں بھی اگر جاتا ہے، شامل ہوتا ہے، رہتا ہے، جب تک دفن نہ کر دیا جائے تب تک وہ دفن کرنے میں بھی اگر شامل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیراتینی، اس کو 2 قیرات دیا جائے گا، اور ایک قیرات کا تذکرہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر۔ ہم میں سے وہ لوگ جو حاجی حج کرنے گئے ہیں ان کو تو پورا نظارہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں کہ احد پہاڑ کی کنڈیشن کیا ہے اس دور میں، لیکن اگر وہی آدمی اس کی نیت میں اگر فتور ہے، نیت میں خرابی ہے، وہ اس لیے جنازہ میں شریک ہوتا ہے، وہ اس لیے مٹی دینے جاتا ہے تاکہ میں اگر جاؤں گا، میں اگر مٹی دینے جاؤں گا، فلاں کے جنازے کی نماز پڑھوں گا، فلاں محلے میں بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا، فلاں کو کوئی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو حل اس لیے کروں گا کہ کل جب میری موت ہوگی، کل جب میرے گھر میں کوئی مرے گا، کل جب میرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، تو اگر آج ہم اس کی میت میں نہیں جاتے ہیں، آج اس کو دیکھنے نہیں جاتے ہیں، آج اس کی خبر گیری کرنے نہیں جاتے ہیں، تو کل وہ بھی ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ اس نیت سے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو ایک بھی ثواب نہیں ملے گا۔ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں اتنے کام ہیں، مثلا کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانا بھائی اپنے پیٹ کے لیے اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین اسلام میں اور آپ کے صحابہ یہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کا ہر کام جو جائز کام ہے، وہ کام دنیا کا بظاہر لگتا ہے، اس کام کو، اس دنیا کو دین بھی بنایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، ہر دن کھاتا ہے، سب کھاتا ہے، اور ایک دن میں 3 بار کھاتا ہے۔ ایک آدمی عام ہے، کھانے کا جو روٹین ہے، ہر دن کھانے کا جو ٹائم ہے، اس وقت بھوک لگی وہ کھا لیا، اس کی مزید اس میں کوئی نیت نہیں ہے، لیکن دوسرا آدمی وہی کھانے کو فقط اس نیت سے کھاتا ہے کہ اگر میں کھاؤں گا تو میری صحت اچھی رہے گی، صحت اچھی رہے گی تو میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، میرے اوپر، میرے گھر میں اور معاشرے میں جن کا جو حقوق ہے، حق ہے، اس کے حق کو صحیح پورا کروں گا، اس لیے میں کھاؤں گا، میری صحت اچھی رہے گی۔ جب صحت اچھی رہے گی تو اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کے جو احکام ہیں، جو حق ہے، وہ بھی پورا ہوگا۔ دیکھیے نیت میں تفاوت، فرق ہو جانے کی وجہ سے اب اس کا یہ کھانا بھی یہ دین بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، اس نے جب اس چھوٹے سے معصوم ننھے سے بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے میں بشاشت تھی، خوشی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں جا کے اس بچہ کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، لیکن فوراً جیسے ہی پاس جاتے ہیں، بچہ کو اٹھانا چاہتے ہیں، فوراً اس کے دل میں بات آتی ہے، وہ اس بچے کو نیچے اتار دیتے ہیں، اور نیچے اتارتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد پھر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ تو پاس میں کھڑے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، محبت سے جب تم نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، بچی کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، تمہارے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی، تم نے چاہا کہ اسے گود میں اٹھا لوں، گود میں اٹھانے کے لیے اس کو اٹھایا، پھر رکھ دیا، اب دوبارہ سے اس کو گود میں اٹھاتا ہے، 6 معنی دارد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
تو فوراً انہوں نے کہا کہ پہلے میں فقط محبت اپنے نفس کے ڈیمانڈ کو، تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کو گلے سے لگا رہا تھا، اس کو کندھے سے لگا رہا تھا، اس کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، گود لینا چاہتا تھا۔ لیکن جب میرے دل میں یہ بات آئی کہ میری نیت اس پر کیا ہے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فوراً میں نے خاکہ سامنے رکھا اور دیکھا کہ میرے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی بچے کو دیکھتے تو پیار اور محبت اور لاڈ اور دلار سے اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ لہذا اب میں جو اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا رہا ہوں، یہ میرے نبی کی اس سنت کی زندہ کرنے کے لیے، میرے نبی کی اتباع کے لیے۔ لہذا اب میرا یہ عمل دنیا نہیں، اب یہ دین بن گیا، اس میں مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ یاد رہے دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، شاعر کہتا ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، جن کو تھوڑی بہت ذہن کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کیا، کیوں اور کس لیے کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ الہی آبرو رکھنا، آبرو کے معنی عزت کے آتے ہیں، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بغض معنی جیلسی کے آتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے مل رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خندہ پیشانی میں بھی ہے، چہرے میں لگتا ہے کہ بڑا خوش ہو کر مل رہا ہے، لیکن دل میں کہتا ہے کہ کاش کہ یہ بندہ مر جائے، یہ پریشان ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ شاعر نے اسی نقشے کو، اس کو اپنے دو شعری پیرایوں میں جو ہے نا غزل کے پیرایوں میں اس کو پیرو کر سمجھانا چاہا ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام سے ملنا بھی اگر ہو رہا ہے تو فقط اس نیت سے کہ فلاں موقع پر اگر میرا کوئی کام آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے میرا کام نکل جائے گا۔ میں اس پر کبھی بات کروں گا، وقت ہو گیا ہے، بس جمعہ کے حوالے سے ایک بات سن لے، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے کئی بات بتائی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد اب دنیا کے لائن سے کوئی کام کرنا علماء نے ناجائز اور حرام لکھا ہے، کر نہیں سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نہائے نہیں تھے یا کسی کام میں پھنسے ہوئے تھے اور جمعہ کی اذان ہو گئی تو جمعہ کی تیاری کے لیے آپ جتنا سمے لے سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی جتنا جلدی ہو سکے آپ فوراً جمعے کے لیے تیار ہو جائیں اور آنن فانن میں مسجد پہنچ جائیں۔ جمعہ میں جو خطبہ کا سمے ہوتا ہے، عام دنوں میں جو نماز کا ٹائم دیا ہوتا ہے، عام دنوں میں ہفتہ میں 7 دن ہوتے ہیں، باقی 6 دنوں میں ظہر کی جو نماز ہوتی ہے وہ 1:20 میں جو ٹائم دیا ہوا رہتا ہے وہ جماعت کا ٹائم ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، جمعہ کے دن میں وہاں گھڑی میں جو ٹائم دکھاتا ہے وہ میں نے کہہ کر مزید اور 5 منٹ کم کر دیا ہے۔ 1:05 میں تھا، اس کو 1 بجے مکمل 1 بجے کر دیا گیا ہے۔ وہ جو ٹائم دکھا ہوتا ہے اور دنوں کا وہ جو جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی جماعت کا یہ ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اور دنوں میں نے بتایا تھا 4 رکعت نماز ہوتی ہے اور جمعہ میں تو آپ 2 ہی پڑھتے ہیں، اور اس 2 کے بدلے میں آپ 2 خطبہ سنتے ہیں، تو وہ 2 خطبہ اور 2 رکعت نماز جو اس کے قائم مقام ہے یہ مل کر 4 ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جو ٹائم دیا ہوا رہتا ہے وہ خطبہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب خطبہ میں چاہے 1 منٹ لگے، 2 منٹ لگے، چاہے 5 منٹ لگے، جیسے ہی خطبہ ختم ہوگا آنن فانن میں فوراً جماعت کھڑی ہوگی۔ یاد رہے آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ یہ احتیاط کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ عزم کر لیں، یہ اہتمام کریں اس بات کی کہ 12 بج کے کم سے کم 15 یا 20 منٹ سے پہلے آپ آ جائیں۔ اگر سنت کا موقع ملتا ہے بیٹھ کر فوراً آپ سنت پڑھ لیں، اگر دیکھیں کہ بھائی 12:20 ہو گیا ہے، بیان شروع ہونے کا سمے ہو گیا ہے، تو آپ لوگ آ کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وقت سے پہلے بیان ختم کر دیا جائے گا اور مکمل کم سے کم 5 سے 7 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔
سنت پڑھنے کے لیے آپ کو وقت دیا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس میں آپ سنت پڑھیں گے، اس سے میرا بیان میں بھی خلل واقع نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والے کو نماز میں بھی خلل واقع نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو اس میں ڈسٹرب کی بات بھی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے ہیں اپنی سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔